الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت بنانے لگے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ انسان کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خلافت اور نیابت کا تاج انسان کے سر پر سجایا ہے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اللہ آپ اس کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں جو زمین کے اندر جا کر کے فساد کرے گا۔ اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرما کر فرشتوں کو خاموش کروا دیا، فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا تو فرشتوں کے اعتراض کی وجہ سے فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام میں روح ڈال دوں تو تم سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جنات میں سے ایک الا ابلیس وہ کھڑا ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اس چیز نے روکا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے شیطان دلائل دینے لگ گیا اور اپنی بڑھوتری کو ظاہر کرنے لگ گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے۔ اللہ نے جب اس کو رائن درگاہ کر کے نکالنے لگے تو اس نے اسی وقت دعا مانگی کہ مجھے قیامت کی صبح تک پھر موقع بھی دے دیا جائے، وقت بھی دے دیا جائے، مہلت بھی دے دی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا، تجھے قیامت کی صبح تک مہلت بھی ہے، مہلت بھی۔ اللہ رب العزت نے مہلت عطا فرما دی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی ذات اثر سے پاک ہے، ساری کائنات مل کر کے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی شان میں، عظمت میں، جلال میں ذرے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی۔ ساری کائنات مل کر کے اللہ کی نافرمانی کرے تو خدا کی عظمت اور جاہ و جلال میں ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اگر سارے فرما برداری کریں تو ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات اثر سے پاک ہے۔ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں، جب ہم محبت میں ہوتے ہیں تو کیفیات اور ہوتی ہیں۔ اب دیکھو عین وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت کا شیطان کے اوپر غضب نازل ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے مہلت دے دو۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، میں نے تجھے مہلت دے دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے شیطان کو مہلت بھی دے دی اور حضرت آدم علیہ السلام کو عظمت اور فضیلت بھی عطا فرما دی کہ تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن اور ان کے رہنے کی جگہ جنت کو بنایا تھا۔ جنت میں آپ رہتے تھے، اداس رہتے تھے، تو ایک دن آپ سوئے، آرام فرمایا، جب بیدار ہوئے تو آپ کے پاس حضرت اماں حوا موجود تھی۔ اللہ رب العزت سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ یہ پوری جنت ہے، جنت کے اندر جہاں پر رہو، چاہو رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ اس درخت کے قریب تم نہ جانا، باقی جہاں چاہو رہو، جو چاہے تم کھاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس جنت کے اندر رہنے لگے۔ چنانچہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کر کے خدا کی نافرمانی کر کے
انسان کا دشمن بنا تھا وہ بھی وہیں پر تھا۔ اس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے سامنے آیا، وقاسمہما، قرآن میں آتا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میں تو تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بدخواہی نہیں چاہتا، تم یہ درخت کھا لو، یہاں سے کھاؤ گے اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے کہنے پر ابا نے بھی وہاں سے وہ درخت کھا لیا۔ جب درخت کھا لیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب تم دونوں اس دنیا سے جنت سے دنیا میں چلے جاؤ۔ جنت کا لباس بھی اتار دیا گیا۔ اللہ پاک یہ بات بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کر خطا نہیں کی، بلکہ فنسیہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ بھول ہو جانا اور چیز ہوتی ہے، غلطی کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا۔ نبی کی ذات کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات کا پیرا ہوتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جان حوا کو حکم ہوا کہ آپ جاؤ، فرمایا کہ من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے جب دنیا کے اوپر آئے۔ اب اترے کہاں تھے؟ اس کے لیے مختلف جب مقامات بتائے جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں آئے تھے، بعض کہتے ہیں آسٹریلیا وغیرہ کے پہاڑوں پر آپ اترے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات مکہ مکرمہ میں عرفات کے میدان کے اندر اماں حوا سے ہوئی تھی۔ وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ 40 سال تک اللہ رب العزت کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ بالآخر قرآن پاک کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ان کو جملے القاء فرمائے جن جملوں کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العزت کے توبہ کی، اللہ رب العزت سے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ہمارا یہ سارا سلسلہ انسانیت جنت سے، ہمارا مسکن جو تھا، ہماری رہائش جو تھی وہ جنت تھی، لیکن دنیا میں اس لیے بھیج دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے۔ چنانچہ پھر یہ سارا سلسلہ انسانیت اللہ کی حکمتوں کے تحت ہم نے اس دنیا میں آنا تھا، یہاں رہنا تھا۔ اب یہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا اصلی مقام جنت ہے، ہمارا ابدی مقام جنت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔